اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے اور آپ کو کامیابیاں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من وزدہ، کن سے کن تک۔ آج کا موضوع ہے خیر اور شر کا میکانزم۔ سورۃ فلق کا ترجمہ ہے: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلیں۔ یہ سورہ فلق کا ترجمہ تھا۔ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ دنیا خیر اور شر کے خمیر سے تخلیق ہوئی۔ اگر ان دونوں فورس میں سے ایک فورس ہو تو دوسری نہیں چل سکتی، یعنی ارتقاء عمل میں نہیں آ سکتا۔ خیر اور شر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ فورس ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ہم ان کو مثبت اور منفی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم خیر اور شر کو رحمانی اور استراجی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خیر اور شر ایک زمانے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں اور عرصے سے عروج پر ہیں۔ ان کا اکثر آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلے کی صورتوں میں دونوں کے اپنے اپنے ایفیکٹ ہیں، یعنی اپنے اپنے ان کے عمل ہیں۔ ایک واقعہ جو قرآن پاک کے اندر بھی محفوظ ہے، یہ خیر اور شر، رحمانی علم اور استراجی علم کا مقابلہ تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ۔ فرعون کی پارٹی کے لوگ جادوگر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی تھے۔ میدان بھرا ہوا تھا۔ فرعون کی پارٹی کے جادوگر میدان میں آئے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ اور عدسے کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ شر کی بھی ایک قوت ہے، کوئی بھی آدمی اپنے اندر ڈیولپ یعنی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ فرعون اور اس کے ہم نوا جادوگروں نے ڈیولپ کی ہوئی تھی۔ خیر ایک سپر پاور ہے اور شر پر حاوی ہے۔ اس کی قوت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کام کیا، جس میں رحمانی قوت تھی۔ اس نے عدسے کی صورت اختیار کی اور جادوگروں کے سانپ اور عدسوں کو نگل گیا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہو گئی اور فرعون نے اپنی شکست بلا وجہ مجبوری تسلیم کر لی۔ لیکن اس کی دوسری شکست یہ ہوئی کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کیونکہ رحمانی علم کے ایفیکٹ کا اثر جادوگروں کے انر میں داخل ہوا، یعنی انہوں نے حقیقت کو پا لیا۔ فرعون نے ان کے ایسا کرنے پر سخت وارننگ دی، یعنی وہ ان کے بازو اور ٹانگیں بھی کاٹ دے گا اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ لیکن انہوں نے کہا تو جو چاہے کر گزر، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا خیر اور شر کے میکانزم پر یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ رحمانی علم ظاہر اور باطن پر عمل کرتا ہے۔ استراج صرف ظاہر کی حد تک اثر کرتا ہے۔ جادوگروں کی رسیوں کا سانپ اور عدسے بننا اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا عدسہ بننا تو ایک جیسا عمل ہے۔ فرعون نے تسلیم کر لیا، لیکن رحمانی علم کا ایکشن جو فرعون کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان لے آئے، جو رحمانی علم کا باطنی ایفیکٹ تھا۔ ایک اور واقعہ جس میں حضرت پیر میر علی شاہ پر ایک انگریز آفیسر نے طنز کیا کہ تمہارا تسبیح پر کاؤنٹنگ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ انگریز آفیسر شکایت کر رہا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ نے فرمایا، میں بھی تمہاری رائفل پر طنز کرتا ہوں کہ وہ کیا کرتی ہے؟ تو اس نے فائر کر کے فاختہ کو مار گرایا۔ حضرت پیر میر علی شاہ نے تسبیح سے اشارہ کر کے اس کو زندہ کر دیا اور وہ اڑ گئی۔ مقابلے میں ظاہری فتح حضرت پیر میر علی شاہ کو ہوئی اور دوسری فتح باطنی، جس نے وہ عمل جس نے اس انگریز کو، یعنی کہ وہ انگریز جو ہے مسلمان ہو گیا، وہ افیکٹ ہوا اس پہ۔ دوسری فتح باطنی جس سے وہ انگریز مسلمان ہو گیا، یعنی انگریز کا مسلمان ہونا باطنی افیکٹ ہے۔ ہر کسی کو آگاہ ہونا چاہیے کہ استراجر سنگل ایکشن کام کرتا ہے، جبکہ رحمانی علم ڈبل ایکشن یعنی دو کام رکھتا ہے، اور یہی استراجی اور رحمانی علم میں فرق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انگریز نے طنز کیا اور حضرت پیر میر علی شاہ نے فاختہ کو زندہ کر دیا، اور اس انگریز پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔